بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بعدد کل معلوم لک. برادران طریقت، برادران اسلام، سامعین کرام، کشف المحجوب شریف سے یہ باب اہل بیت کے ائمہ کا تذکرہ ہے. اہل بیت رسول اللہ میں گروہ اہل بیت میں جو امام ہیں، یعنی تمام نہ صرف اہل بیت بلکہ تمام امت کے یہ ائمہ ہے. صحابہ کے ائمہ تھے، امت کے ائمہ تھے، اسی طرح اہل بیت اور تمام امت کے ائمہ ہیں. جگر بند مصطفیٰ محمد الحسن بن علی کرم اللہ وجہہ کا تذکرہ گزرا، اور اب ابو عبداللہ الحسین ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما کا تذکرہ چل رہا ہے. ہم نے یہ بات دیکھی، گزشتہ درس میں ہم نے سنا، جیسا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پشت مبارک پر یہ دونوں شاہزادے سوار ہو جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اونٹ بن جاتے تھے، اور جیسے لگام ہوتی، مہار ہوتی، ویسے زلف مبارک کو پکڑ لیتے تھے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو کہا کہ کیا ہی بہترین سواری ہے. حضور نے فرمایا یا عمر، سوار بھی کیسا ہے، اچھا ہے. تو یہ آپ کے فضائل ہیں. اس میں میں نے نکتہ بتلایا تھا حضرت سیدنا افتخار علی شاہ وطن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارشادات سے. اور سپاک ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس قول مبارک کی روشنی میں کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کے گردنوں پر ہے، تو سب نے گردن جھکا دی، اولین و آخرین، تمام اولیاء اولین آخرین. تو اس پہ لوگوں کے الگ الگ موقف بھی بتلایا، لیکن آپ نے یہ فیصلہ فرمایا، وطن صاحب قبلہ نے سمجھایا کہ اگر جیسا کہ غوث پاک نے فرمایا میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، اگر اولین نے، غوث اعظم سے پہلے والوں نے ایسا کیا، گردن جھکائی، تو ان لوگوں نے اپنے فرزند کی، اپنے بچے کی ناز برداری کی. بعد والوں نے ایسا کیا تو سعادت مندی کا مظاہرہ کیا. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر کبھی امام حسن سوار ہوتے، کبھی امام حسین ہوتے، یا ایک ساتھ دونوں بھی کبھی. تو آپ سجدے میں اگر ہوتے تو سجدے کو طویل کر دیتے، یا بچوں کے جیسے ہمارے پاس گھوڑا بننا کہتے ہیں اردو میں، یہاں پہ اونٹ تو نظر نہیں آتا، لہذا گھوڑا بچوں کو پیٹھ پہ بٹھا کے گھوڑا بن جاتے ہیں، بچے کھیلتے ہیں. تو امام حسین سوار ہو گئے، امام حسن سوار ہوئے. حضور نے سوار بھی کتنا اچھا ہے فرمایا. تو یہ آپ نے ناز برداری کی.
چلیے آگے ہم چلتے ہیں، یہاں تک ہم پہنچے تھے۔ شفیق ترین برادران تو برت دین توست، شفیق ترین بھائی وہ ہیں جو تیرے دین پہ ہیں، اس میں شفیق اذان سے نجات مرد اندر مطابقت دین بود، اور انسان کی نجات دین کے اتباع کرنے میں ہے، وہ ہلاکت اندر مخالفت، اور اس کی ہلاکت دین کی مخالفت میں ہے۔ آن پس مرد خردمند آن بود کہ بے فرمان مشفقان بود، اور عقلمند انسان وہ ہے جو مشفقوں کے فرمان پر رہے۔ جو شفیق ترین ہمارے برادر دینی ہیں، ان کی ہدایت پر، فرمان سے مراد ہدایت پر رہے، وہ شفقت ایشان بر خود بداند، اور ان کی جو شفقت ہے وہ اپنے آپ پر سمجھے کہ وہ ہمارے ساتھ شفیق ہیں، جیسے تمام ہمارے ائمہ ہیں، اصحاب رسول اللہ میں خلفائے راشدین اور تمام صحابہ ہیں، اہل بیت رسول اللہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خانوادہ ہے ابتدا میں جو ہیں، سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، سیدنا علی، امام حسین، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ سب سے پہلے ہیں، پھر ان کا خاندان جو چلا، اور اس پاک آئے، غریب نواز آئے، تمام بزرگان دین ہے، یہ شفیق ترین اصحاب ہیں، یہ شفیق ترین افراد ہیں امت کے۔ وہ جو نصیحت کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، اس پر چلنا، نصیحت اپنے لیے سمجھنا، اس نصیحت پر چلنا، یہ سعادت مندی ہے۔ اور جز بر مطابعت ایشان روج، اور اپنی زندگی کو ان کی مطابعت کے بغیر، اتباع کے بغیر، ان کے پیچھے پیچھے چلنے کے بغیر نہ گزارے، یعنی پیچھے پیچھے چلتا رہے، مخالفت نہ کرے، راستہ تبدیل کر کے نہ جائے۔ اور برادر آن بود، اور بھائی وہ ہوتا ہے کہ نصیحت نمایت، کہ وہ نصیحت کرتا ہے، ودر شفقت نہ بندد و اندر، اچھا یہ حکایات یافتم دوسرا ہے، اور مطابعت کرنا، اتباع کرنا، پیچھے پیچھے چلنا، تو ہوتا یوں ہے کہ راستے پر کوئی چل رہا ہے، کوئی اجنبی ہے، فرض کیجئے ہم ایک گاڑی پہ سوار ہیں، اور کوئی دوسری طرف سے کوئی آیا اور ہم سے پتہ پوچھا کہ فلاں محلہ کہاں ہے، فلاں صاحب کے پاس جانا ہے۔ اگر یہ راستہ چلنے والا انہیں جانتا ہے تو سائل سے کہتا ہے کہ آپ فلاں جگہ جا رہے ہیں، چلو میں بھی وہیں جا رہا ہوں، میرے پیچھے پیچھے چلو۔ اب وہ جو سائل ہے وہ آگے آگے نہیں چلتا، برابر برابر بھی نہیں چلتا، پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے، اس کو ہم فالو کرنا کہتے ہیں۔ آج کل انگلش میں فالو، میرے کو فالو کرو، یعنی میرے پیچھے پیچھے چلو۔ اگر پیچھے پیچھے چلنے میں تھوڑی سی چوک ہو جائے تو آپ پھر راستہ بھٹک جاتے ہیں۔ تو تمام امت، آج تک تمام امت حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے اہل بیت اور خلفائے راشدین جو ائمہ ہیں، جو امام ہیں امت کے، ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت پر چلنا واجب ہے، اور میری امت کے جو اکابر ہیں، خلفائے راشدین ہیں، ان کی اتباع تم پر ضروری ہے۔ خاندان کا ایک بڑا فرد اس کے اندر آ گیا
تو تمام خاندان اس میں شمار کیا جاتا ہے. جیسے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ خلیفہ چہارم ترتیب میں، ورنہ چاروں خلفاء بلا فصل خلیفہ ہیں. میں یہ بات اس سے پہلے کے دروس میں کہیں آئی تھی، میں نے کہا جمعہ کا خطبہ غور سے سنیے. جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام لیا جاتا ہے تو خلیفۃ رسول اللہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ کا خلیفہ کہہ کے جمعہ کے خطبے میں نام لیا جاتا ہے. جب فاروق اعظم کا نام آتا ہے، خلیفۃ رسول اللہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی سیدنا علی کرم اللہ جو کہ نام مبارک جب لیے جاتے ہیں تو خلیفۃ رسول اللہ امیر المومنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفۃ رسول اللہ امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب. تو یہ سب چاروں رسول اللہ کے خلیفہ ہیں. اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے خدا نخواستہ حضرت علی آخر میں ہے تو حضرت علی اس حضرت عثمان غنی کے خلیفہ، حضرت عثمان غنی عمر فاروق کے خلیفہ، عمر فاروق ابو صدیق کے خلیفہ رضی اللہ عنہ، ایسا نہیں ہے. اور ہمارے پاس دنیا بھر میں یہ دین اسلام میں جو دو بڑے فرقے ہیں، ایک اہل سنت ہیں اور شیعہ ہیں، یہ لوگوں کا اصرار رہتا ہے، جو شیعہ ہیں خلیفہ بلا فصل، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ بلا فصل بولتے ہیں، اور اہل سنت اس پہ بھڑک اٹھتے ہیں. کوئی بھڑکنے کی ضرورت نہیں، چاروں رسول اللہ کے خلیفہ ہیں. امور مملکت اسلامیہ کا جو ایڈمنسٹریشن ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، اور اس کی باغ ڈور، انتظامی باغ ڈور کے لحاظ سے پہلی باغ ڈور صدیق اکبر کے دستے مبارک میں آئی، بعد میں فاروق اعظم کے دستے مبارک میں آئی، بعد عثمان غنی کے، بعد سیدنا علی کے رضی اللہ عنہم اجمعین کے ہاتھوں میں آئی. یہ جو باغ ڈور دستان مبارک کے خلفائے راشدین میں آئی تو بلحاظ زمانی ہیں، زمانے کے لحاظ سے، ٹائم کے لحاظ سے. ایک وقت میں 4 ایڈمنسٹریٹر نہیں ہو سکتے ہیں، 2 ایڈمنسٹریٹر، 3 ایڈمنسٹریٹر نہیں ہو سکتے ہیں. ایک پہ قوت کا ارتکاز ہوتا ہے، قوت ایک جگہ مرکوز ہوتی ہے، ورنہ ایڈمنسٹریشن سارا خراب ہو جائے گا. یہ اتنی سادی سی بات ہے، اس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اگر اہل سنت میں عجیب عجیب باتیں بھی آ گئی ہیں، 1 سے 4 بار حضرت علی کا نام لیے تو بولے انہیں رافضی ہوگا، انہیں شیعہ ہوگا. 1 سے 10 بار صدیق اکبر کا نام لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام لیے تو کچھ نہیں. حضرت علی کا نام لیتے ہی ارے انہیں رافضی ہے، انہیں فلاں ہیں. اور ایک صحابی ہیں جو حضرت علی سے جنہوں نے جنگیں کی، امام حسن خلافت سے دستبردار ہوئے اور معاہدے کے تحت انہوں نے پھر حاکم بن گئے. اجلہ صحابہ میں سے وہ بعض کے نزدیک شمار کیے جاتے ہیں. ان کے فضائل میں احادیث، جیسا امام نسائی نے فرمایا، ان کی فضیلت میں میرے کو کوئی حدیث نہیں ملی. ان کا نام نہیں لیے تو خارجی. ارے کئی کو کیا ضروری ہے؟ تو یہ کوتاہ ذہنی، یہ تعصب شیطان کا فریب ہے. اب ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ یہ جو آل محمد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، جیسا کہ حضرت نے فرمایا منہم نیز شمع آل محمد، آل محمد کی شمع.
شمع کی روشنی کی کوئی جہت نہیں ہوتی. میں نے ابتدا میں مثال دی تھی کہ اگر چوراہے پر چراغ روشن کر دیا جائے، اپنے گھر کے سامنے چورستے پہ رکھ کر دیا جائے، تو کیا وہ روشنی صرف میرے گھر کے لیے ہوگی؟ کیا میرے گھر میں آنے جانے والوں کے لیے ہوگی؟ نہیں، اس راستے پر جو چلے گا سب کے لیے ہے. تو یہ آل محمد کی شمع ہے امام حسین، سب کو یہاں سے روشنی ملتی ہے. بہرحال یہاں یہ درس چل رہا تھا کہ جز بر مطابعت ایشانہ رود، ان کی اتباع کے سوا نہ چلے. آج تک بھی، اس وقت تک بھی تمام امت اہل بیت کے طریقے اور ادب کے ساتھ چلتی ہے. اصحاب رسول اللہ کا ادب، اہل بیت کا ادب، ان کے مراتب سب جانتے ہیں. تو فرمایا کہ اندر حکایات یافتم، داتا گنج بخش فرما رہے ہیں، بند کر ڈالو اس کو، بند ہی کر دو. فرما رہے ہیں کہ میں نے حکایتوں میں پایا کہ روزی ایک دن مردی بے نزدیک وہی آمد، ایک آدمی امام حسین کے پاس آیا، وہ گفت اور کہا یا پسر رسول خدا مان، یا پسر رسول خدا، اور اس نے کہا اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند، من مرد درویشم، میں درویش آدمی ہوں، میں غریب آدمی ہوں، میں فقیر آدمی ہوں، اطفال دارم، میرے کو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. مرا استخوت امشبنی باید، مجھے آج کے رات کا کھانا مجھے چاہیے. حسین ویرا گفت، امام حسین نے اس سے کہا بنشی، بیٹھ جاؤ، کہ مارا رزقی در راہ است، کہ ہمارے لیے ہمارا رزق راستے میں ہے، آ رہا ہے، رزق ہمارے پاس آ رہا ہے. تا بیارن بسی بر نیامد، وہ جو رزق آ رہا ہے وہ لانے کے لیے زیادہ وقت نہیں گزرا کہ 5 سرے از دینار بیاوردن، کہ 5 دیناروں کی، سونے کے سکوں کی 5 تھیلیاں تھیں. از نزد معاویہ، حضرت معاویہ کے پاس سے آئے. معاہدے کے تحت اہل بیت کے پاس بھیجنا پڑتا تھا ان کو. اندر ہر سرے 1000 دینار، اور ہر ایک تھیلی میں 1000 دینار تھے، 1000 سونے کے سکے تھے. وہ گفتن، اور جس نے وہ دینار لائے کہا معاویہ است عذر می خواہد، معاویہ آپ سے عذر معذرت چاہتے ہیں کہ آنے میں دیر ہو گئی تھی. وہ آگے تذکرہ پھر سے آئے گا، یا امام حسین رضی اللہ عنہ کے تذکرے میں گزر گیا، مجھے بھی یاد نہیں پڑ رہا. ومی گوید، اور معذرت چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان مقدار اندر وجہ کہتران صرف باید کرد تا بر اثر تیمار نیکوتر داشته آید. حسین رضی اللہ عنہ اشارت بدان درویش کرد و آن هر 5 سره بدو داد و از وی عذر خواست که بس دیر ماندی و این بس بی خطر عطایی بود. فرما رہے ہیں کہ عذر کیا اور پہنچنے میں دیر لگ گئی. جو بیت المال سے اہل بیت کو یہ بھیجا جاتا تھا نذرانہ، اس میں دیر ہو گئی تھی. امام حسین کے رضی اللہ عنہ کے قصے میں یہ بات آئی ہے جو گزر گئی، اب یاد آ گیا مجھے. وہ جو گزر گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس بھی وہ نذرانہ بھیجا جاتا تھا، دیر ہو گئی.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہونے کے ناطے، سید السادات ہونے کے ناطے امت کے لوگ آپ کے پاس آتے تھے سوال لے کر، آپ دے دیا کرتے تھے، لیکن جو نذرانہ امیر معاویہ کے پاس سے پہنچنے میں دیر ہو گئی تو آپ تشویش میں مبتلا تھے، چاہتے تھے کہ خط لکھیں حضرت امیر معاویہ کو، آج کل میں وقت گزر گیا، خط نہ لکھ سکے۔ ایک رات ارادہ کیا کہ کل صبح تو کسی حال میں لکھ دوں گا۔ رات جب سو گئے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام حضرت امام حسن کے خواب میں تشریف لائے، فرمایا اے میرے بیٹے کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اس طرح سے وہاں سے میں امیر معاویہ کو خط لکھنا چاہتا ہوں، انہوں نے پیسے روانہ نہیں کیے۔ حضور نے فرمایا نہیں، خط مت لکھو، اور آپ نے ایک دعا یاد دلائی، اللہم اقذف فی قلبی رجاک وقت رجائی عمن سواک حتی لا ارجو احدا غیرک۔ یہ 3 جملے ہیں، آپ یہ پڑھا کرو۔ آپ بیدار ہوئے اور یہ پڑھنے لگے، کچھ وقت نہ گزرا، حضرت امیر معاویہ نے سالانہ جو نذرانہ تھا، خراج بھی بول سکتے، معاہدے کے تحت جو بھیجا جاتا تھا اس سے 2 گنا روانہ کیے، اور خط لکھے، آدمی کے ساتھ کہلا بھیجے کہ میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کے پاس نظر بھیجنے میں دیر ہو گئی۔ اب امام حسین کے قصے میں یہ 5000 جو دینار آئے، امام حسین نے، وہ شخص بیٹھا ہوا تھا، امام حسین نے وہ نذرانہ لانے والے سے کہا کہ یہ آدمی کو دے دو، اور امام حسین نے اس آدمی سے معذرت کی، وہ انہوں بھیجنے میں دیر کرے تھے، وہ معذرت امام حسین سے کر رہے تھے۔ امام حسین اس آدمی کو یہ 5000 دینار، 1000 کی 5 تھیلیاں دے کر عذر کر رہے ہیں، بس دیر مان دی، تجھے بہت انتظار کرنا پڑا، تھوڑی دیر بیٹھا ہوں گا، گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے کیا ہے۔ اور یہ عطا بے درغ عطا تھی، بے خطر عطا تھی یہ۔ پھر یہ فرمایا امام حسین نے، اگر من دانستمی کہ ان مقدار ترا انتظار نہ فرمودی مارا معذور دار، اگر یہ مقدار ہے مجھے معلوم ہوتا تو تجھے انتظار نہیں کر رہا تھا، مجھے معذور رکھ۔ فرمایا ما از اہل بلائیم، ہم اہل بلا میں سے ہیں، بلا مانے امتحان، ہم اہل امتحان میں سے ہیں، ہم ہمیشہ امتحان سے گزرتے رہتے ہیں۔ وہ از ہمیں راحات دنیا باز مان دے، اور ہم اس گروہ سے ہیں جو دنیا کی راحتوں سے ہم نے کنارہ کر لیا ہے، ہم راحتوں کے متلاشی نہیں ہوتے ہیں۔ یہ آپ کا قول اس وقت کا ہے کوئی جب سائل آیا تھا، ہم دنیا سے راحتیں طلب نہیں کرتے ہیں، تو آپ کے زندگی کے آخری ایام کیسی بلاؤں میں گزرے۔ بلا مانے امتحان، بلا مانے مشکل۔ اردو نہ آتی ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں تو بلا کے معنی کچھ اور سمجھتے ہیں، معاذ اللہ، یہ بلا نہیں ہے، بلا امتحان ہے، ہم اہل امتحان ہیں۔ سارا گھر لٹا دیا، جان لٹا دی، گھر لٹا دیا، یہ کم بلا ہے؟ وہ مراد ہے خود گم کر دے، اور ہم نے اپنے مقصد کو، مراد کو، ہماری جو نیت تھی، جو کام تھا، ہم نے اس کو بھی گم کر دیا، اس کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ وہ زندگانی بے مراد دیگران می باید کر، اور ہم نے اپنی زندگی کو لوگوں کی مرادوں کو پورا کرنے میں ہم نے زندگی بے مراد دیگران می باید کرو، فرمایا کہ اپنی زندگی لوگوں کی مرادوں کو پورا کرنے میں خرچ کرنا چاہیے۔
خود کے لیے زندہ رہنا نہیں ہے، اوروں کے لیے۔ مناقب وہی آزاد مشہور تراس، اور آپ کے مناقب، آپ کے فضائل اس سے بھی زیادہ مشہور ہیں کہ بر ہیچ کس از امت پوشید باشد، امت میں سے کسی شخص پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے مگر صرف ان لوگوں کو جو آپ سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں۔ آل سے دشمنی رکھتے ہیں تو دشمنی آل سے نہیں، بلکہ یہ جن کی آل ہیں ان سے ان کے دلوں میں دشمنی ہے۔ وہ کیسے؟ میں مثال دیتا ہوں۔ یہ بات پرسوں بھی ذکر گزرا کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم کا پتلا بنایا اور اس سے پہلے فرمایا کہ جب میں پتلا درست کر دوں اور روح پھونک دوں تو تم سب سجدہ کرنا، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ باقی قصہ آپ جانتے ہیں۔ اور اللہ نے اس سے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ کہا انا خیر منہ، اعوذ باللہ من الشیطان۔ شیطان بولا میں بہتر ہوں یہ آدم سے، تمام ملائکہ نے جس کو سجدہ کیا تو نے سجدہ لیا، اس سے اچھا میں ہوں۔ تو یہ اس سے اچھا میں ہوں کی جو بیماری ہے، مولانا روم نے فرمایا علت ابلیس ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے یہ علت ابلیس ہے۔ جیسا کہ ایک صاحب ہیں دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ بسا اوقات امتی نبی سے بڑھ جاتا ہے عبادت میں ان کی، تو یہ بڑھ جاتا ہے یعنی اچھا ہو جاتا ہے اضافہ، یہ علت ابلیس ہے، شیطان کی بیماری ان کو لگ گئی۔ تو یہاں پر یہ جو بات میں بتا رہا تھا، دوسروں کے لیے زندگی گزارنا چاہیے، امت پہ کسی کو پوشیدہ نہیں ہے یہ بات آپ کی کرامات کی۔ تو یہاں پر جو اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں، امام حسین کو نہیں جانا چاہیے تھا، کربلا کو گئے، اتنے صحابہ روکے تھے اس کے باوجود چلے گئے، اور مختلف چیزیں بولتے ہیں، یہ ایک پولیٹیکل جنگ تھی، ایسی باتیں۔ تو ابلیس نے جب اللہ نے راندہ درگاہ کیا تو اس نے مہلت مانگی اور کہا کہ میں اس کی ذریت کو ستاؤں گا، حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے قیامت تک ہوگی میں ان کو ستاؤں گا۔ تو ابلیس کو یہ دشمنی تھی، وہ اللہ کا دشمن تھا، اللہ نے نعمت آدم کو دی، میرے کو کیوں نہیں دیا؟ اللہ سے تو رگڑ لے نہیں سکتا، پھر بھی بولا ربی بما اغویتنی، بولا اپنی بدماشی کا وبال، غصہ، اس کی جو بدماشی ہے وہ اللہ پہ ڈال دیا، اور ادھر بولا آدم کی اولاد کو ستاؤں گا۔ یہ جو اہل بیت کی جو دشمنی کر رہے ہیں لوگ، اہل بیت کی دشمنی نہیں کر رہے ہیں، رسول اللہ کی دشمنی کر رہے ہیں۔ حضور نے خود فرما دیا ان سے جو محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر، ان سے جو بغض رکھے تو بھی ان سے بغض رکھ۔ تو یہ یہاں پر آپ کے جو فضائل ہیں، مناقب ہیں، سارے عالم پہ روشن ہیں، دنیا پہ روشن ہیں، ملائکہ کے درمیان میں روشن ہے، ذرہ ذرہ جانتا ہے ان کو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس کے آگے تذکرہ حضرت سیدنا ابو الحسن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کا ہے، تذکرہ آ رہا ہے۔ ومنہم ونیز وارث نبوت و چراغ امت، و شمع آل محمد کہا تھا امام حسین کو، اور یہاں پر چراغ امت، امت کے چراغ،
شمع میں اور چراغ میں مناسبت ایک ہے، اندھیروں کو دور کرتے ہیں، روشنی دیتے ہیں۔ ایک بڑا ہوتا ہے جو شمع کہہ رہے ہیں بڑی ہوتی ہے، چراغ ذرا چھوٹا ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ ومنہم و نیز وارث نبوت و چراغ امت سید مظلوم و امام مرحوم زین عباد و شم الاوتاد ابو الحسن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ و اکرم و عابد اہل زمانہ خود بود۔ وہ اپنے زمانے کے جو عبادت گزار بہت زیادہ بندگی کرنے والے بندے تھے، ان میں سب سے ممتاز، سب سے بڑے عبادت گزار تھے۔ وہی مشہور است، اور آپ مشہور ہیں بکشف حقائق کے کشف کرنے میں، کھولنے میں، وہ نطق دقائق اور دقیق ترین باریک ترین نکات کے بیان میں۔ ازوئی پرسیدن لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ سعید ترین دنیا و دین کیست؟ مبارک دین اور مبارک دنیا، مبارک ترین دنیا اور مبارک ترین دین کیا ہے؟ گفت من اذا رضی لم يحمله رضاه على الباطل واذا سخط لم يخرجه سخطه عن الحق۔ دنیا میں سب سے سعید شخص، دین میں سب سے سعید شخص کون ہے؟ تو فرما رہے ہیں آن کے وہ کے بر باطل راضی نہ بود، باطل پر جو راضی نہ ہو۔ حق سے راضی ہے یہ بات تو ٹھیک ہے، مگر باطل پر راضی نہ ہو۔ وہ خشمش، اور اس کا غصہ، اس کا غضب از حق بیرون نہ یارد، وہ غصہ حق کے حدود سے باہر نہ جائے، شخصی غصے میں تبدیل نہ ہو جائے، ذاتی دشمنی میں تبدیل نہ ہو جائے۔ چون بے خشم بود، جب غصے میں ہو، ان از اوصاف کمال مستقیمان بود، جب وہ غصے میں ہوں، غضب میں ہوں، تو یہ جو راہ راست پر صراط مستقیم پر چلنے والوں کے کمال، چلنے والوں کے کمال کے حدود سے باہر نہ ہو۔ وانچہ رضا دادن بے باطل باطل بود، اس واسطے کہ باطل کے ساتھ راضی ہونا خود باطل ہے۔ وہ دست بدوشتن از حق، اندر حال خشم ہم باطل، اور غصے کی حالت میں حق سے ہاتھ کھینچ لینا یہ بھی باطل ہے، یعنی حق سے ہٹ جانا یہ بھی باطل ہے۔ وہ مومن مبطل نہ باشد، اور مومن باطل میں ملوث نہیں ہوتا ہے۔ وہ نیزمی اور یہ بھی کہا جاتا ہے آپ کے بارے میں، چون حسین بن علی را، جب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کو با فرزندان وی رضوان اللہ علیہم اجمعین اندر کربلا میں کشتن، جب امام حسین کے فرزندوں کو آپ کے ساتھ کربلا میں شہید کیا گیا، بجز وی کس نمان، سوائے امام زین العابدین کے کوئی باقی نہ تھا، کہ بر عورات قیم بودے، کہ عورتوں کے ساتھ، اور جو خواتین قافلے کی تھیں اہل بیت رسول اللہ، کوئی مرد آدمی نہیں تھا جو ان کے کیا لفظ استعمال کروں اردو میں، کوئی مرد آدمی نہیں تھا ان کے دیکھنے کے لیے، آپ ہی چھوٹے تھے۔ وہ نیز بیمار بود، اور وہ بیمار بھی تھے۔ امیر المومنین حسین رضی اللہ عنہ اورا علی اصغر خواندے، اور ان کو علی اصغر
کہہ کے بلایا کرتے تھے. وہ چون ایشان را بر اشتران براہن بدمشق اندر آوردن. جب ان لوگوں کو اونٹ کی ننگی پیٹوں پر دمشق کو لایا گیا، پیچھے یزید بن معاویہ اخزاہ اللہ، یزید ابن معاویہ کے سامنے لایا گیا، اللہ اس کو برباد کرے، دون ابی، اس کے باپ کو چھوڑ کے. یہ کی گفت ایک نے کہا اورا یعنی امام زین العابدین سے کہا کیف اصبحتم یا علی و یا اہل بیت الرحمہ؟ قال اصبحنا من قومنا بمنزلت قوم موسیٰ من آل فرعون يذبحون ابناءهم ويستحيون نساءهم فلا ندري صباحنا من مسائنا وهذا من حقیقت بلائنا. اس نے پوچھا کہ بامداد تان چگونے بود، آپ کی صبح کیسی تھی، آپ نے صبح کیسی کی؟ اونٹ کی ننگی پیٹوں پہ جو آئے تو پوچھ رہا ہے پوچھنے والا چگونے بود، اے علی یا علی و یا اہل بیت رحمت، یہ رحمت کی اہل بیت یعنی رحمت للعالمین کے گھر والو، تم نے صبح کیسی کی؟ گفت سیدنا امام زین العابدین نے فرمایا بامداد ماں، ہماری صبح از جفا قوم خود، اپنے قوم کی جفا اور ظلم کے ساتھ ہم نے صبح کی. چن بامداد قوم موسیٰ از بلائے قوم فرعون، ہماری صبح ایسی ہوئی جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے قوم فرعون کے شدائد میں صبح کی. یہاں یزید بن معاویہ اور اس کے تمام لوگوں کو فرعون کی قوم کہہ رہے ہیں، فرعون اور فرعون کی قوم، یزید اور اس کے متبعین فرعون اور فرعونی ہیں آپ کے نزدیک. پھر فرعون کا تذکرہ کرتے ہیں کہ فرزندان ایشان را بکشتن و زنان ایشان را برده کردند. جیسا کہ فرعون نے مردوں کو ہلاک کیا، عورتوں کو چھوڑ دیا، ویسے ہی اس یزید نے، اس کی قوم نے فرزندان رسول اللہ کو شہید کیا اور عورتوں کو گرفتار کر لیا. تانا بامداد می شناسی، ہم دن کیسا نکلا ہم نہیں جانتے ہیں، ورنہ شبانگاہ اور رات کیسی ہم نہیں جانتے ہیں. وَإِنْ از حقیقت بلائے ماس، یہ ہماری بلا کی، ہمارے امتحان کی، ہمارے سختی کی یہ حقیقت ہے. یہ تو قصہ سنا دیے. فرماتے ماں مر خداوند را شکر گوئی، اور ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بر نعمت ہائے وئی و بر نعمت ہائے، اس کی نعمتوں پر شکر می گوئیم، شکر کرتے ہیں، و صبر کنیم بر بلاہاش، یزید کی اور اس کے قوم کی بلا پر ہم صبر کرتے ہیں. 10-15 منٹ ہیں، اگر یہ ہو تو یہاں فرزدق کا قصیدہ آ گیا ہے. ہم فرزدق کا قصیدہ عربی پورے شعر ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 شعر ہیں، قصیدہ ہے. تو یہاں سے حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ہشام بن عبد الملک بن مروان، یہ گورنر، سالی بحج آمد، ایک سال حج کو آیا، خانہ را طواف می کرد، کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا ہشام بن عبد الملک بن مروان.
طواف کر رہا تھا، خاص تا حجر الاسود را ببوسد، کوشش کر رہا تھا کہ حجر اسود کا بوسہ لے. الزحمت خلق راہ نہ یافت، لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے اس کو حجر اسود کے بوسے کا موقع نہ ملا. بر ممبر شد، کعبہ شریف کے پاس جو ممبر لگایا جاتا ہے اس پر بیٹھا اور خطبے کرد اور خطبہ دیا. اس درمیان جب وہ خطبہ دے رہا تھا، زین العابدین علی بن الحسین رضی اللہ عنہما بمسجد اندر آمد. امام زین العابدین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اثنا میں، یعنی وہ خطبہ دے رہا تھا، اس کے درمیان مسجد حرام میں تشریف لائے. باروئے مقمر، 14ویں کے چاند جیسے چہرے کے ساتھ، وہ خدی منور، گال چمک رہے تھے. وہ جامع معطر اور لباس عطر میں بھرا ہوا تھا. وہ ابتدائے طواف کر اور طواف کی ابتدا شروع کی. ابتدا خود شروع ہے. طواف کرنا شروع کیا. چونبے نزدیک حجر الاسود فرا رسید. جب امام زین العابدین حجر اسود کے نزدیک آئے، مردمان مرتازی مورا حوالی حاجر را خالی کردند. لوگوں نے امام زین العابدین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کر کے جگہ کو کھول دیا، ہٹ گئے، دور دور ہٹ گئے تاکہ امام حجر اسود کا بوسہ دیں. حاجر را حوالی حاجر را خالی کردند تا وی مر آن را ببوسید، تاکہ امام زین العابدین حجر اسود کا بوسہ دیں. وہ تو حاکم وقت تھا، اس کو تو موقع ہی نہیں ملا، لیکن لوگوں نے آپ کا احترام ایسا کیا. مردی از اہل شام، ایک شخص جو شام سے تھا، ملک شام سے، سیریا سے تھا، چن ان حیت بدید، جب یہ کیفیت دیکھا کہ اس کا حال ایسا ہے کہ اس کو تو کوئی چارہ بھی نہیں ڈال رہا، احترام تو بہت دور کی بات ہے، یہاں یہ ہے کہ آپ تشریف لائے تو سب راستہ دے چکے. اس شخص نے، جو سیریا کا جو شخص تھا، شام کا شخص تھا، اس نے پوچھا ہشام سے، یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، تراب حجر راہ نہ دادن، تجھے ان لوگوں نے حجر اسود کی طرف راستہ نہیں دیا بوسہ دینے کے لیے؟ کہ امیر المومنین تو ہی، کہ تو خود تو امیر المومنین ہے. آن جوان خوبرو کے بود، وہ جو جوان خوبرو جو آیا، یہ کون تھا؟ یہ خوبرو جوان کون تھا؟ چون بھی آمد مردم جملہ از حجر اندر رمیدن، تو جو لوگ حرم شریف میں تھے اور حجر اسود کے پاس ہجوم تھا، جب اس جوان کو انہوں نے دیکھا، حجر اسود کے پاس سے دور ہو گئے، تیزی سے جیسا لوگ بھاگتے ہیں ویسا ہٹ کے جگہ دے دی. آن حجر مر پورا خالی کردن، اور حجر اسود کا مقام جو تھا پورا خالی کر دیے. ہشام گفت، ہشام نے کہا، یہاں پر قصیدہ کا پورا ٹرانسلیشن ہے، بہتر رہے گا میں پڑھتا ہوں. ہشام نے کہا، من ویرا نشناسم، میں ان کو نہیں پہچانتا، امام زین العابدین کو نہیں پہچانتا، چونکہ انہی میں سے تھا نا، وہی گروہ میں سے تھا، جل کے بھناس ہو گیا تھا. و مراد وہی بدین آن بوت کے تا اہل شام اور اورا نشناسن. اس نے ہشام نے ایسی بات اس اہل شام سے، شام کے رہنے والے باشندے سے اس لیے ایسی بات کی، اگر اصلیت کہہ دیتا یہ ابن رسول اللہ ہیں، رسول اللہ کے فرزند ہیں، پوتے ہیں، نواز سے پوتے کا لفظ نہیں بولتے، روانی میں بول دیا، تو اہل شام ان کی عزت کریں گے، میری بے عزتی ہو جائے گی، دکنی میں بولتے ہمارے پاس کھٹی ہو جائے گی، یعنی توہین ہو جائے گی.
اہل شام نہ پہچانے امام زین العابدین کو، وبدو تولون کنن ان کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں، دل ان کی طرف نہ پھر جائیں، وب عمارت وہی رغبت نہ نمایاں کہ ان کو امیر بنانے میں ان کی رغبت نہ ہو جائے۔ فرزدق شاعر آنجا استاد بود، فرزدق شاعر وہاں پر کھڑا ہوا تھا، گفت من او را نیک شناسم، ہشام سے کہا کہ میں اس جوان کو میں پہچانتا ہوں اچھی طرح۔ گفت آن کیست، اس نے پوچھا وہ کون ہے؟ یا با فراز مارا خبر دے۔ ہشام نے فرزدق سے کہا یا با فراز ہم کو اس کی اطلاع کرو، بتلاؤ کہ یہ نوجوان کون ہے، کہ سخت محیب جوانی دیدم کہ میں نے ایسا بہترین جوان جس کا رعب دبدبہ لوگوں پر قائم ہے۔ فرزدق نے کہا شما گوش دارید، تم لوگ سنو تا من حال و صفت و نسبت وی بگویم، تاکہ میں اس نوجوان یعنی امام زین العابدین کا حال اور ان کی صفات اور ان کے نسبت کو بیان کروں۔ پورے اشعار ہیں 25، اب ممکن ہے اس میں ترجمہ موجود ہو، رہے گا چونکہ کتابی ترجمے کی ہے۔ ہاں ہے موجود۔ فرزدق نے فی البدی 25 اشعار کہے۔ اس فرزدق نے کہا یہ جوان وہ ہے کہ چومنے کو جس کے قدم ہے ترستی سرزمین عرب و عجم، سرزمین عرب و عجم یہ وہ جوان ہے جن کے پیروں کو بوسہ دینے کے لیے تڑپتی ہے۔ تو کیا جانے کہ یہ فاطمہ کا لال ہے، اور جس کے نانا پہ نبوت ختم ہوئی ہے، بہترین و مہترین لوگوں کی یہ اولاد ہے تقی و نقی و طاہر وہ صاحب قلم، چہرہ اس کا چاند ہے اور 14ویں کا چاند ہے، یا آفتاب جہاں آفتاب جہاں دور ہوں جس کے ظلم سے، یعنی یہ آفتاب جہاں ہے، روشنی آفتاب کی روشنی ہر اچھی بری شے کی امتیاز کرا دیتی ہے، اس لیے آفتاب کہا۔ شرم و حیا جس کی صفت اور رعب بھی ہے، خوب روئی خوبصورتی جس پر ختم ہے، ہر قریشی ہے، ہاشمی ہے، اعلیٰ نسب ہے، صاحب اخلاق ہے، اہل کرم ہے، جن مراتب پر ہے رسائی شاہ کی ان تلک پہنچا نہیں کوئی عرب نہ عجم۔ ان کا جو مرتبہ ہے نہ عرب ان کے مرتبے کو پہنچا نہ کوئی عجمی پہنچا، جن کے نانا ہے فضیلت میں بلند، سب نبیوں سے اور امتش خیر الامم، سب نبیوں سے اعلیٰ نبی ہیں اس جوان کے نانا، اور اس نانا کی امت خیر الامم ہے دنیا میں جتنی ازل سے آج تک جو امتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خاتم الامت بھی کہتے ہیں۔ امت سب سے افضل ہے، کون ہے جو اس کے آگے آ سکے؟ جب وہ چاہے چومنا بیت الحرم، جب بوسہ دینا چاہے تو کون ان کے سامنے آ سکتا ہے؟ ان کی زلفوں میں ہے خوشبوئیں کھیلتی، ماند ہیں جن سے جہاں کی سب شمم تمام خوشبوئیں، آپ کے زلفوں کی خوشبو جو ہے اس کے سامنے ماند ہیں۔ وہ شاخ ہے ایسے شجر کی جس کا نام ہے خیر البشر خیر الامم، وہ کون ہے تو جانے نہیں؟ وہ کون ہے جس کو تو نہیں جانتا ہے؟ مطلب ارے جھوٹے تو پہچانتا ہے۔ وہ بادشاہ ہے عرب و عجم، ہاتھ میں خیر ہے اس کے اور لطف بھی، وہ لطف و کرم جو ہو کبھی نہ کم، ایسا لطف و کرم ہے ان کے ہاتھ میں جو کبھی کم ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی آمد سے اجالا ہو گیا ہے جا بجا، اور دور بھاگے ہیں سبھی جور و ستم، تمام ظلم اور ستم دور بھاگے ہیں۔
کوئی نہیں اس جیسا سخی اندر جہاں، دنیا میں آپ کے جیسا کوئی سخی نہیں ہے، نہ ہی دیکھا ہے کسی نے آپ جیسا محترم۔ منظوم کر دیے انہوں، کہیں تھوڑا ہوا، قحط سالی میں بھی ہے وہ واران کرم، اور جنگ میں بھی جمع دیتا ہے قدم۔ خلق کا پتلا ہے اور سیرت کا دھنی، اخلاق کا پیکر ہیں، سیرت کے دھنی ہیں، حسن ہی سب حسن ہے، سر تا قدم، سر سے پیر تک حسن ہی حسن ہے محبت دین کی اس پر سوار، کس قدر اس پہ ہے اللہ کا کرم۔ اہل تقوی، اہل علم و اہل ذوق، اہل حسن و اہل خوبی، اہل کرم، ہو کوئی گر مفلس و نادار و غنی، سب پہ ہوتا ہے شہاد تیرا کرم۔ دی شرافت اور نزاکت اس کو ہے اللہ نے، ہیں ثنا خاں جس کے سب لوح و قلم، ہر شرافت، ہر فضیلت، ہر کرم، ہوتا ہے آخر آن کر اس پر ختم۔ حق پہ قائم، حق پہ دائم ہے وہی، اس کے گھرانے سے ملا ہے دین محترم۔ کون ہے دنیا میں یارو جہاں میں سچ کہو، اس کے سامنے گردن ہو جس کی نہ خم۔ پھر بھی تو نے کہا میں نہ جانوں کون ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے اے مبتلا رنج و غم۔ یہ قصیدہ آپ نے پڑھ دیا۔ اب کیا ہوا، بس اس کا قصیدہ پڑھنا تھا سب کے درمیان۔ و مانندین، اور اس طرح اور بھی اس نے تعریف کی، اندر مدح وئی بیتی چند اور کچھ اشعار اور کہے۔ اس نے فرزدق نے اہل بیت پیغامبر را صلی اللہ علیہ وسلم بسیار ستود، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کی۔ ہشام باوی خاشم گریف، ہشام نے اس فرزدق سے، شاعر سے دل میں بغض پکڑ لیا۔ وہ فرمود اور حکم دیا تا اورا بے اسفان محبوس کردن، اسفان کے برج میں لے جا کر قید کر دیا جائے فرزدق کو۔ وہاں جائز میان مکہ و مدینہ، اور وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان اسفان آج بھی موجود ہے وہاں۔ ان خبر بعین ہی چنان کے بود، بدون سید العابدین نقل کردن۔ یہ جو قصہ گزرا، یہ سیدھا سیدھا سارا قصہ لوگوں نے جا کر حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا۔ وہی بے فرمود، آپ نے فرمایا تھا 12,000 درہم بدو بردان، 12,000 درہم حکم دیا امام زین العابدین نے، 12,000 درہم لے جاؤ اور فرزدق کو پہنچاؤ۔ وہ گفت اورا بے گوید، اور آپ نے فرمایا کہ فرزدق سے کہو یا با فراس، اے با فراس مارا معذور دار، اے با فراس ہم کو معذور رکھو، ہم کو معاف کرو کہ ماں ممتحنانی و بیش از این چیزی معلوم نہ داری، ہم کو معذور رکھو، ہم ممتحن ہیں۔ یا ممتحن یہاں اردو میں اس کا کیا ترجمہ کیا؟ ممتحن کے معنی ایگزامینر ہوتا ہمارے پاس۔ از اہل امتحان، از اہل بلا، ہم اہل بلا ہیں۔ وہ بیش از این چیزی معلوم نہ داری، اب یہ جو پیسے روانہ کیے ہیں اس سے زیادہ ہمارے پاس نہیں ہیں، یہی موجود تھے کہ بے تو فرستادین جو تجھے ہم نے بھیجا ہے۔ فرزدق آن سیم باز فرستاد، فرزدق نے وہ چاندی، وہ سکے واپس کر دیے امام زین العابدین کو۔ وہ گفت اے پسر پیغمبر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند، خدای من از برای سیم، برای سلاطین و برای اشعار بسیار گفتم، اے فرزند رسول اللہ میں نے چاندی کے سکوں کے لیے بادشاہوں اور عمراء کی شان میں بہت سے اشعار کہے ہیں، پیسے کے لیے۔ وہ اندران مدائے دروغ آوردے، جو بادشاہوں عمراء کی میں نے تعریف کی اس میں جھوٹ بھرا ہوا تھا۔
جھوٹ بول کے میں نے ان کے چاندی کے سکوں کے لیے جھوٹ بولا تھا. ان ابیات میرے یہ اشعار مر کفارت بازیرہ اذان گفتام، جو اشعار میں بادشاہوں کی عمرا کی تعریف کیا تھا اس کے کفارے میں آپ کی میں نے تعریف کی ہے تاکہ وہ گناہ کا کفارہ ہو جائے. از برائے خدا اور دوسری فرزندان رسول، جو میں نے اشعار کہے ہیں یہ اللہ کے لیے کہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت کے لیے کہے ہیں. چون پیغام بزین العابدین رسید، جب یہ پیغام فرزدق کا پیغام امام زین العابدین کو پہنچا، گفت آپ نے فرمایا باز گردید و ان سیم باز برید، فرمایا کہ جاؤ واپس جاؤ اور یہ چاندی بھی، یہ سکہ جو ہے یہ سکے لے جاؤ فرزدق کے پاس. وہ بگوید اور ان سے کہیے، بگوید یا ابا فراس، اے ابا فراس، اگر مارا دوست داری، اگر تم ہم کو پسند کرتے ہو، ہم سے محبت کرتے ہو، ماں پسند کے ماں باز کر دین، اور اس بات کو پسند نہ کرو کہ ہم نے واپس کر دیا. بدان چیزی کی بداد باشیم، وہ چیز جو ہم دے دیتے ہیں، از ملک خود بیرون کر دے، ہماری ملک سے ہم نے، ہماری ملکیت سے اس کو ہم نے خارج کر دیا ہے، دوسرے کی ملکیت بنا دی ہے. آنگاہ فرزدق خان سیم بستاد، اس وقت فرزدق نے وہ پیسے لے لیے اور پذیرفت اور قبول کر لیے. اور مناقب آن سید بیش ازانا، اس کے آن را جم توان کرد. داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ آپ کے مناقب اتنے ہیں کہ جتنے اب تک بیان کیے گئے ہیں اس سے زیادہ ہیں. عزیزان گرامی، یہ اہل بیت کا مقام ہے. دیکھو کیسی جلن تھی. ہمارے پاس کہتے ہیں جل کے بھناس ہو گیا، یعنی ایک تو جل جانا ہے اور بھون جانا ہے کہ اب کچھ باقی نہ رہے، گوشت کے جلنے کی بدبو اٹھتے رہے صرف. یہ ہیں اہل بیت. اب یہاں پر آپ کے یہ بیان کرنے کا، یہ مناقب بیان کرنے کا، ایک صفحے کے اندر باہر یہ مناقب بیان ہوئے، حالانکہ بہت کچھ مناقب ہیں. تو یہ بیان کرنے کا داتا گنج بخش کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اہل تصوف، اہل فقر، اہل امتحان، اہل بلا، ان کو اپنا نمونہ بنائیں. کیسی کیسی مصیبت آئی، پورا خاندان کربلا میں کٹ گیا، یہاں بوسا دیے تو جل کے مر گیا. یہ لوگوں کی کیا عاقبت. اور ان کے طریقے پر چلنے والے، یعنی وہ ہشام بن عبد الملک کے طریقے پر چلنے والے لاکھوں ہیں. حیدرآباد میں تو ایک فیملی ہے، نمازوں مسجدوں میں ٹھیٹھی ٹھاٹا، عیدگاہوں میں ٹھیٹھی ٹھاٹا، باپ کرا، دادا کرا، پوترا کرا، خالی ٹھیٹھی ٹھاٹا کرتے، اہل بیت کے نام پہ مسخرہ پن کرتے، جوک بیان کرتے. پھر مسلمان کے مسلمان، سنی کے سنی. دراصل یہ خوارج ہیں. یہاں پہ ہم یہ پوائنٹ نہیں بولنا چاہتے تھے، لیکن صرف آگاہ کرنے، حیدرآباد والوں کو آگاہ کرنے کے لیے میں نے کہہ دیا کہ آپ جانتے ہیں ان کو. تو یہ جو اخلاق ہیں کہ جو کوئی آپ کی برائی کرتا ہے اس کو احسن طریقے سے اس کا بدلہ دیتے ہیں، اس کے منہ کو نہیں لگتے. یہاں اور امام زین العابدین کے بعد امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے، اور 2 یا 3 سادات کا تذکرہ ہے. امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد میں اہل صفہ کا ذکر آتا ہے. یہ جو ترتیب پہ غور کیجئے، اہل صفہ سے الگ کر کے بیان کیا. مراتب میں صفہ سے اور بلند ہیں اہل صفہ سے. وہ صفہ تو چبوترا، مسجد نبوی کا چبوترا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس کا بازو کا چبوترا،
اس پہ تو کھیلتے بھی تھے ہوں گے، روایت چونکہ کوئی یاد نہیں ہے میرے کو، اس واسطے سے بول رہا ہوں. وہ تو ان کی بیٹھک ہی تھی. ان کے مناقب جو اہل طریقت ہیں ان کے مناقب کو دیکھتے رہیں، ان کی اتباع کرتے رہیں. کامل اتباع یہ تو بتا نہیں سکتے کون اس کا اہل ہوتا ہے، لیکن اس حد تک اتباع ضرور کی جائے کہ جو ان کے بس میں ہیں، ان کے مناقب بیان کیے جائیں. ان کے مناقب بیان کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے. تو مقصد یہی ہے کہ ایسا کام کریں، ایسی بات کریں، ایسا ارادہ کریں کہ جس سے اللہ خوش ہو جائے. اور یہ زمانہ جس میں ہم گزر رہے ہیں، میں اس زمانے کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ زمانہ گستاخوں اور جرات مندوں کا زمانہ ہے. امام حضرت سیدنا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بی ادب یعنی بے ادب، بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد. بے ادب تنہا اپنے آپ سے وہ اکیلا برا نہیں ہوتا. ایک آدمی برا ہے تو برا اکیلا برا نہیں ہوتا، بلکہ آتش در ہمیں آفاق زد، وہ برا ایسا ہے کہ اس نے ہمہ آفاق، افق کہتے ہیں جو ایسا کنارہ جو جہاں زمین اور آسمان ملتی ہوئی نظر آتی ہیں، وہ افق ہے. چاروں طرف دیکھو تو آسمان ایسا معلوم ہوتا جا کے کہیں زمین سے مل گیا ہے. یہ جو بے ادب ہوتے ہیں ساری دنیا میں آگ لگاتے ہیں. آج اس زمانے میں ہم جس کو سانس لے رہے ہیں یہ بے ادب لوگوں کا دور ہے. گزشتہ 150 سال 200 سال میں لوگوں نے بے ادبی کو پروان چڑھایا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو چاہے بولنا ان 200 سالہ جماعتوں کے ائمہ نے، ان جماعتوں کے بانیوں نے جرأت کا اظہار کیا. اور یہ دور بے ادبی اور جرأت کا دور ہے. ادب والوں کا دور ختم ہو گیا ہے. پھر بھی جو ادب جانتے ہیں وہ ادب جانیں. انہوں نے بے ادبی کی انتہا کر دی کہ اپنی ماں کے قدموں کا بوسہ دینا یا ہاتھ لگانے کو انہوں نے اللہ کی ذات و صفات میں شرک کی طرح شرک قرار دے دیا. بے ادبی نہیں، کسی کے اللہ کے سوا سامنے نہیں جھکتے. اللہ دکھ رہا تمہارے سامنے کھڑا ہوا دکھ رہا، معاذ اللہ نہیں جھکتے، اللہ کے سامنے نہیں جھکتے ہو. کس کے سامنے جھکتے؟ تم ڈالر کے پہ سجدہ تمہارا جاری ہے، ریال پہ سجدہ جاری ہے، پاؤنڈ پہ سجدہ جاری ہے. کہاں کہاں جاری نہیں ہے، نہیں جھکتے بول رہے ہیں. تو جو ڈالر نہیں دیا وہاں نہیں جھکتے. تمہاری سجدگاہ ہے ڈالر، تمہاری سجدگاہ ہے ریال، تمہاری سجدگاہ ہے مال، تمہاری سجدگاہ ہے دولت، باقی سب بے ادبی. اللہ نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جنت کی چوکھٹ کا بوسہ کسی نے قسم کھا لیا تو ہمارے ائمہ میں سے بولے جا ماں کے پیروں کا بوسہ دے دے، تیری قسم پوری ہو جائے گی. تم کدھر ہے؟ یہ شیاطین الانس کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے. یہ ادب کے تذکرے سنیے، سیکھیے. اور اب یہ جتنے چیپٹرز گزرے ہیں، علم کا چیپٹر گزرا، فخر کا گزرا، تصوف کا گزرا، اور لبس المراقات، پیوند لگے ہوئے کپڑے پہننے کا گزرا، فخر اور صفت کا فرق گزرا، ملامت کا گزرا، اور صحابہ کے جو ائمہ ہیں صحابہ میں خلفائے راشدین ان کا گزرا، اہل بیت کا چل رہا ہے. حضور نے جو فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم یلونہم من بعدی ثم یلونہم من بعدی،
سب سے بہترین زمانہ زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، اس کے بعد میرے بعد جو دور آئے گا ثم یلونہم من بعدی، میرے بعد جو دور ہوگا ثم یلونہم من بعدی، اس کے بعد جو دور ہوگا، تو حضور کا زمانہ جس میں حضور بھی ہیں صحابہ بھی ہیں، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کا دور ہے، اس کے بعد تابعین کا دور ہے، پھر تبع تابعین کا شروع ہوگا۔ تو یہاں سے اہل صفہ ذکر اہل صفہ کا ذکر شروع کر رہے ہیں۔ تو اہل صفہ حضور کے زمانے میں ہیں، تو پہلے صحابہ کرام جو اہل صفہ ہیں ان کا تذکرہ ہوگا، پھر ان کے بعد اتباع کرنے والوں کا، پھر ان کی اتباع کرنے والوں کا ہوگا، پھر ان کی اتباع کا، یہاں تک کہ آج کے دور تک آپ تسلسل دیکھ سکتے ہیں۔ جو گستاخ ہیں، جرات والے ہیں، ان کا بھی تذکرہ آپ کو ملتا رہے گا۔ وہ باغیوں کی صورت میں رہے گا، خاطیوں کی صورت میں ہوگا، اور افراطی کہتے ہیں جن کو ایکسٹریمسٹ کہہ سکتے ہیں ہم، ان کا تذکرہ ہوگا۔ بہرحال ابھی اور ایک درس شاید یہ چلے گا، اس کے بعد ذکر اہل صفہ ہوگا، اور اس کے بعد تابعین کا دور آئے گا، پھر تبع تابعین کا آئے گا، بعد میں اور دوسرے تذکرے چلیں گے۔ ذرا یہاں سے قلم تو دے دو میرے کو، قلم چاہیے میرے کو۔ آج 8 تاریخ ہے نا، 8 جنوری۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ الہ العالمین ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اہل بیت، آپ کے خلفاء، اصحاب، تابعین تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء اللہ، ان سب کی محبت ہم کو عطا فرما، اور ہم کو اہل ادب میں شمار فرما۔ ہم کو بے ادبوں سے دور رکھ، بے ادبوں کو ہم کو بے ادبوں سے دور کر دے۔ ان بے ادبوں سے ہمارے اور بے ادبوں کے درمیان ایسا فاصلہ کر دے جیسا کہ زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے، مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے، جنت و دوزخ کا فاصلہ ہے۔ ایسا بے ادبوں سے ہم کو دور کر دے، ہم کو ادب والوں میں شامل کر دے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صاحب ادب ہیں، ان کی صفوں میں ہم کو شامل کر دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ۔